لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو مومن اور ایک مسلمان اس کے جواب میں کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور سلام۔ جب بندہ ان تینوں سوالات کے جواب دے دیتا ہے، یعنی جو مومن بندہ ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور چمکیلی کر دی جاتی ہے، اور فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، یعنی سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ایک نیک پرہیزگار متقی مسلمان کے لیے ہوگا۔ گناہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا، اور ایک زمانے تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے، یعنی ایک زمانے تک ایسا ہوتا رہے گا، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی برکت سے، یا محض اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم کی مہربانی سے یہ عذاب ان سے اٹھ جائے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے عزیز و اقارب جو بھی رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب پڑھیں، قرآن شریف پڑھ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، جو بھی طریقے ایصال ثواب کے ہیں، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر کے، اور اس کے علاوہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو مغفرت کی دعا جب ہم کریں گے اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کی برکت سے ان سے عذاب بھی اٹھ جائے گا، عذاب میں تخفیف بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد آرام ہی آرام ہوگا۔ اور اگر قبر میں وہ مردہ کافر ہے، مسلمان نہیں، اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ ان کے سوالات کا جواب نہیں دے پاتا، اور اس کے جگہ پر کہتا ہے وہ ہاں لا ادری، میں ہائے افسوس ہے افسوس، میں نہیں جانتا، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ تو دنیا کے اندر ہزاروں معبودوں کو مانتا رہا جو جھوٹے اور بناوٹی ہے نا، پتھروں کو پوجتا رہا، تو وہ کیا جانے گا کہ واحد لا شریک لہو اور ایک خدا کے بارے میں کیا بتائے گا؟ تو اس لیے وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں انبیاء کرام بھی یہی بتانے کے لیے آئے، بزرگان دین اسلام نے بھی یہی بتایا، کتابیں آئیں انہوں نے بھی یہی بتایا کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوجا جا سکتا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سب کچھ بتایا، بتانے والوں نے بتایا، ہادی آئے، رہبر آئے، رہنما آئے۔ لہذا اس وقت
ہاں حال آدمی کہنا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا، تو آواز آئے گی آسمان سے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور اس کی لپٹ اس کو پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے جو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ان کو ہوتے رہیں گے، اور طرح طرح کے عذابات میں وہ مبتلا رہیں گے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ موت تو سبھی کو آنا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو، کوئی بھی ہو اسے موت آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن جو بھی مخلوقات ہیں اس نے پیدا کی ہیں، ان کو سب کو جانا ایک دن یہاں سے فنا ہونا۔ لیکن انبیاء کرام کی ذوات مرسلین کی ذوات میں اور عام لوگوں کی ذوات میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جب مرتے ہیں اور قبر میں دفن کیے جاتے ہیں تو منکر نکیر ہم سے سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم سے سوالات ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ان سے سوالات نہیں ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ہمیں قبر دباتی ہے ان کو قبر دباتی نہیں، وہ سڑتے گلتے نہیں ہیں۔ انبیاء کرام کی یہ خصوصیت ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھا سکے، نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور بھی دلائل موجود ہیں ان کے زندہ ہونے کے، اس لیے ان سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں ان مومنین سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوتے کہ جو جمعہ کے دن انتقال کرتے ہیں، یا جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں انتقال کرتے ہیں، اور جو خوش نصیب رمضان شریف کے مقدس مہینے میں انتقال کرتے ہیں ان سے بھی سوالات نہیں ہوتے۔ اور میں نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ جو شخص سورہ ملک شریف کی ہمیشہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا رہے گا تو اس سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ بہرحال قبر کے اندر تکلیف کا ہونا اور آرام کا ہونا، جس طرح سے آپ نے سنا اور احادیث میں موجود ہے کہ کسی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور کسی کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس سے لپٹ آتی ہے، تپش ہوتی ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو قبر کے اندر تکلیف کا ہونا اور آرام کا ہونا یہ برحق ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، اور جو ثواب ملتا ہے یا عذاب ہوتا ہے بدن کو، اور روح کا بدن سے ہمیشہ تعلق رہا کرتا ہے، تو یہ بدن کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم باقاعدہ قبر میں دفن کرتے ہیں مردے کو، یہ ہمارا طریقہ، اور اکثر یہی ہوتا ہے، اور مشکات شریف میں باب عذاب القبر آیا ہے، تو اس پر سوال کوئی کر سکتا ہے کہ جب قبر میں مردہ دفن کیا جائے گا تو منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، ثواب ہوگا، عذاب ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا تو قبر میں ہوگا نا۔ اور ایک آدمی کو شیر نے پھاڑ دیا، کھا لیا، وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، یا کہیں دریا میں ڈوب گیا پتہ نہ چلا، یا جہاں کہیں پڑا رہ گیا، یعنی قبر میں دفن نہیں کیا گیا، تو کیا اس سے سوالات نہیں ہوں گے؟ تو یہ اکثر ہے کہ قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے،
اس طور پر وہاں باب و عذاب القبر مشکات شریف میں اکثر یہ اعتبار سے کہا باب باندھا گیا ہے، ورنہ اگر شیر بھی کھا گیا، اس کے پیٹ میں چلا گیا، یا مان لیجئے دریا میں ڈوب گیا، وہی پڑا رہ گیا، یہ قبر میں نہیں، اس کے علاوہ جہاں کا بھی پڑا رہ گیا، تب بھی منکر نکیر پہنچیں گے اور اس سے سوالات کریں گے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ سوالات نہیں ہوں گے، اور وہی عذاب و ثواب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوالات ہوں گے اور عذاب و ثواب بھی اس کو وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب و ثواب کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، راستے سے، شریعت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور علماء دین، شہداء ملت، حفاظ قرآن، جو قرآن پر عمل پیرا بھی ہوں اور جو منصب محبت پر فائز ہوتا ہے، اور وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اولیاء کرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بھی محفوظ رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہے کہ معاذ اللہ مر کر وہ مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بددین، خبیث اور مرتکب توحید ہے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، لہذا وہ گمراہ ہے، بددین ہے جو آدمی یہ کہے کہ مر کر مٹی مل گئے۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بھی نبی کے جسم کو مٹی کھا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ لہذا قبر میں پہنچنے کے بعد کیا منکر نکیر سوالات بھی کرتے ہیں، مومن کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کافر کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور ثواب، عذاب، بدن، روح دونوں سے متعلق ہوتا ہے، لہذا وہاں پر بھی، اور قبر میں دفن نہیں کیا گیا ہے، قبر کے علاوہ کہیں پر وہ پڑا رہ گیا تو وہاں پر بھی منکر نکیر سوال کرتے ہیں آنا۔ اور پھر ہم قبر سے جب اٹھیں گے انہی اجزاء کے ساتھ جو اجزاء میں نے آپ کو بتائے، اسی کے بعد وہی جہاں جمع ہوں گے جا کر کے، اسی کا نام حشر ہے، اسی کو محشر کا دن کہا کرتے، قیامت کے دن اس کو کہا کرتے۔